مولانا روح رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنوع کے اندر حضرت لقمان کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ دانا، حکیم، طبی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور یونانی طب کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، اور قرآن کریم کی ایک سورہ لقمان بھی ہے۔ تو حضرت لقمان کئی بار بکتے ہوئے ایک ایسے آقا کے پاس پہنچے کہ جس نے اور لوگوں کو بھی اور لقمان کو بھی گارا بھولنے کے اوپر لگا دیا۔ مولانا روم اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ آقا نے کہا کہ انگور توڑنے کے لیے باغ میں جاؤ، کہ لقمان بھی ساتھ دے، اور بھی لوگ جو خادم تھے سارے گئے۔ لقمان جو اپنے توڑ کے لے آئے، اور بقیہ جو لوگ تھے انہوں نے تارے کو کھا لیے، اور الزام لگا دیا لقمان پر کہ جو انگور تھے وہ لقمان نے کھا لیے۔ لقمان کو اس کے اوپر بڑا تعجب ہوا کہ میں نے انگور نہیں کھائے، یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آقا کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ انگور کس نے کھایا وہ شخص مل جائے، یا اگر میں ہوں تو مل جاؤ، تو آپ کو ایک کام کریں، لہسن منگوائیں اور اسے بوائل کریں۔ بوائل کرنے کے بعد ایک ایک گلاس سب کو پلائیں، اور سب کی کھیتوں کے اندر ایک ایک گھنٹہ جو ہے نا کھیتی باڑی کے لیے دوڑ لگائیں، یہ تھوڑا چلیں پھریں، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے ہی کیا گیا، ایک گھنٹے کے اندر صرف اس پہلے ان میں کیا آنا شروع ہو گئی، الٹی، اور ان کے نوبے سے انگور باہر نکلنے لگے۔ لقمان نے بھی کھایا تھا، مگر لقمان کے پیٹ سے وہ انگور نہیں نکلے۔ یہ لوگ کے بڑا شرمندہ ہوئے، اور جو آقا تھا اس نے انہیں سزائیں بھی دی، اور لقمان سے معافی بھی مانگی، اور کہا کہ آئندہ کے بعد میرے جتنے بھی معاملات ہیں سب تو تم دیکھو گے۔ پھر کہنے کا مقصد ہے کہ جو دنیا کا مال حرام طریقے سے کماتا ہے نا، مولانا روح فرماتے ہیں کہ حرام مال پہ ایک اندر بافنگ کرتا ہے تو دنیا کے اندر تو شاید وہ بچ جائے، مگر آخرت کے اندر ایسے ہی وہ مال ملنے کا ظاہر ہو جائے گا۔ حرام مال جو ہے نا اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ حدیث مبارکہ میں جھوٹ بولنے سے تو مال بک جاتا ہے، مگر مال میں برکت نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حلال کمائیں، بلے تھوڑا کما لیں۔ بعض لوگوں پہ نا سیلری ہے، جسے بینک میں جاب کرنے والے کس لوگ ہوتے ہیں تو ان کی لاکھ 1.5 لاکھ اس سے کئی گنا زیادہ سیلریاں ہوتی ہے، مگر اگر ان سے پوچھا جائے نا تو کہتے ہیں کہ ہم اس سے مطمئن بھی ہے۔ ایک ایسی نجی بینک ایک مینیجر سے میری بات کی تو اس نے کہا کہ دعا کرے سے جان چھوٹ جائے۔ میری والدہ کا وصال ہو تو اس کے لیے دعا بھی کرنے سے مطمئن نہیں، دعا کرنے سے جان چھوٹ جائے۔ تو بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم خود ہی پھنسے ہوتے ہیں، سودی نظام۔ اللہ درے کہ ہمارے ملک سے نکل جائے، اسلامک بینکنگ آ جائے۔ حرام مال نہ کھلائیں نہ خود کھائیں، اس سے عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اور بندے کو روحانیت بھی نہیں ملتی، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، بندے کو عبادت کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا، بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ محنت سے جو کام ہوتا ہے نا اس کے عوض جو بدلہ ملتا ہے نا، القاسم و حبیب اللہ، آپ ان سے کمائی کرنے والا اللہ کا پیارا ہے، حبیب ہے۔ کئی انبیاء کرام کے ہی پیشر ہیں، وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہاتھوں سے کام کیا۔ اگر سے ایسے کام بھی ہیں کہ مینجمنٹ کے کام جاتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ ورکنگ نہیں کرنی پڑتی، آپ سے بیٹھ کر ہی کام سارے کر سکتے ہیں، مگر حالت نہ کرے یار، حلال طریقے سے کمائیں، حلال ہی کھلائیں اپنے بچوں کو بھی۔ ظاہر سی بات ہے، حلال کا اثر بھی ہوتا ہے، حرام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں حلال کمانے کی، بچوں کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے، اپنی اولاد اپنی نسلوں کو بھی حرام کے مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔